آدم علیہ السلام راغب ہوئے بیوی حوا کی طرف، دل میں انس پیدا ہوا، اللہ نے فرمایا آدم حوا کے قریب جانے سے پہلے حوا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس رشتے سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔ جناب آدم نے نکاح کرنے لگے، امام حاکم نے اس بات کو لکھا ہے، عرض کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے تو یہ تو فرما حق مہر کیا مقرر کیا جائے۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو دلہا حق مہر دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولتے نہیں ہم لوگ، دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کچھ تو سوچ میں پڑ گئے ہیں، کر کی بیٹھے ہیں۔ جب نکاح ہوا تھا حق مہر دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار آج انسانیت کا پہلا نکاح ہے تو حق مہر کیا مقرر کروں؟ جواب آیا حق مہر یہ ہے تو وہ دونوں مل کر میرے معبود کی ذات پہ درود و سلام کرو۔ آدم و حوا کے حق مہر ہمارے آقا کریم، آدم و حوا کے نکاح کا حق مہر ہمارے آقا کریم پر درود و سلام کو قرار دیا گیا ہے۔ نکاح ہوا، پھر زمین پر اتارا گیا، وہ سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ چلا تو ایک بیٹے پیدا ہوئے شیس علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ شین یا سا، اردو میں کہتے ہیں شین یہ سے، شیس علیہ السلام۔ ان کے وجود میں حضور کا نور آیا، شیس جوان ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں بٹھا لیا۔ ابن عساکر نے بھی بیان کیا ہے، امام زرقانی نے بیان کیا ہے، جناب آدم کی وصیت بڑی مشہور ہے، وصیت آدم۔ آئیں آج میں آپ کو لفظ با لفظ جناب آدم کی وصیت سنا دیتا ہوں۔ الفاظ میرے نہیں، میں صرف لفظ بول رہا ہوں، الفاظ آدم علیہ السلام کے ہیں۔ اور ذرا تصور تو کریں، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے دو باپ بیٹا تنہائی میں بیٹھے ہیں، ہمارے آقا کریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جناب آدم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، تنہائی میں بیٹھے، فرمایا ای بنی انت خلیفۃ من بعدی فخذها بمانۃ التقوی والعروۃ الوثقی، اے میرے بیٹے شیس تو میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا، اس خلافت کی بنیاد مضبوطی عروہ وثقی پہ رکھنا اور تقوی پہ رکھنا۔ پھر فرمایا بیٹا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ کس کا ذکر کرتے رہنا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ، کس کا ذکر کرتے رہنا؟ فرمایا بیٹا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ آگے فرمایا بیٹا جب بھی تو اللہ اللہ کہے ساتھ محمد 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 کی تسبیح پڑھتے رہنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سر اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اللہ نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا رکھا تھا، عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا ہوا دیکھا تھا۔ وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ، پھر مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ فَلَمْ رَأَ فِي الْجَنَّةِ كَسْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، فرمایا میں نے دیکھا اللہ نے جنت کے ہر محل کے دروازے پر نام محمد کو لکھا رکھا ہے، ہر کھڑکی پر نام محمد کو لکھا رکھا ہے۔ وَعَلَىٰ قَسَمِ أَعْجَامِ الْجَنَّةِ، جنت کے گوشے گوشے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ وَرَقِ أَشْجَارِ طُوبَىٰ، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ نُحُورِ الْعِيرِ، حوروں کے ماتھوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ أَطْرَافِ الْحُجُبِ، سدرہ کے پردوں پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا میں جنت میں جدھر نگاہ ڈالتا تھا محمد 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 لکھا ہوا تھا۔ وہ نور جو جنت کا حسن تھا، وہ جو حوروں کا زیور تھا، وہ جو فرشتوں کا حسن تھا، اب وہ نور تیرے وجود میں آیا ہے۔ اس نور کی خاص حفاظت کرنا، اسے پاک سنوں سے پاک رحموں میں منتقل کرنا، ہمیشہ نکاح کے راستے پہ چلنے رہنا۔ اور فرمایا بیٹا یاد رکھنا ہمیں جتنی عزت ملی ہے اسی نور محمدی کی وجہ سے ملی ہے، اور میں ہمیں جتنی عزت ملی ہے اسی نور کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسی نور کی وجہ سے عطا فرمایا